خاتم نبی، یاد رکھو کہ یہ اگر آپ کے برابر میں کوئی دوست بیٹھا ہے یا کوئی رشتہ دار بیٹھا ہے یا محلے دار بیٹھا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کو اس طرح کرو کہ جیسے پاگل و مجنون ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہو کیا رہا ہے، برابر میں کیا ہو رہا ہے، بیٹھا کون ہے یا وہ کون ہے۔ اور جنہیں رب توفیق دیتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی، مسجد سے آپ یہاں آئے بیٹھے اللہ کو یاد کر لیا، اسے یہی بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جب فرشتے جاتے ہیں کہ ہم ان کا مغفرت نامہ لے کے آ رہے ہیں تو اوپر سے جو اترتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو ان کا مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار کچھ ایسے لوگ جو تھے دور بیٹھے ہوئے تھے، نہ انہیں پرواہ تھی، نہ ہنس رہے تھے، نہ بول رہے تھے، نہ اللہ کا ذکر کرتے۔ رب تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے، اللہ والوں کے ذکر کی محفل میں ادھر تو بیٹھے تھے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے ذکر کی یہ جو محفل ہے، ہماری اوقات کچھ بھی نہیں ہے، ہماری یہ سمجھو کہ نسل کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے آسمان کے اوپر یہ محفلیں چمکتی ہوتی ہیں تاروں کی طرح۔ سبحان اللہ۔ لیکن بات یہ کہ ہم ذرا سے علم سے لائق ہیں، ہم اپنی منطقہ لڑا دیتے ہیں، یہ جماعت صحیح نہیں پڑھاتا تو یہ فلاں صحیح۔ ارے خود اپنے بھی تو جھانک کے دیکھو کہ تم کا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یاد رکھنا اللہ کے ذکر کی بڑی طاقت، بڑی سبحان طاقت۔ اللہ، سبحان اللہ۔ جنگل بیابان تھا، اب اس وقت آپ گزر نہیں سکتے تھے، یہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، جہاں جاتے ہو آپ سمندر بابا جاتے ہو، کیسے جنگلوں میں ہیں، کیوں ہرا بھرا ہے، کیوں لوگ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے ذکر کا کمال ہے۔ سبحان اور اللہ۔ یہ جتنے بھی بنے ہیں، چاہے لال شہباز قلندر ہو، ابو علی شاہ قلندر ہو، نظام الدین اولیاء ہو، حضرت باولیاء کے شاہ، یہ صرف اللہ کے ذکر کی بدولت ہے۔ سبحان انہوں نے اللہ۔ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں فنا کر دیا اور رب نے ان کے نام کو چڑھا دیا۔ سبحان تو اللہ۔ ہوا کیا کہ اللہ بس، باقی ہوس وطیرہ بزرگوں کا ہے بس یہی۔ تو یاد رکھو کہ ہر کام میں اللہ کو یاد کرتے ہو، رب تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانیاں کرتا رہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ بہت بڑا فن خوان ہوں یا میں بہت بڑا تعلقات والا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کتاب ہے فیض الخطیب، صفحہ 144، صحیح بخاری۔ سبحان اللہ۔ بخاری کی بھی 3 جلدیں ہیں، یہ بھی بتاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ اکرام تشریف فرماتے ہیں، آپ کی تو یہ سمجھیں کہ منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ سبحان اللہ۔ عصر میں آئے، پتہ چلا جی عشاء بھی ہو گئی، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، نماز پڑھی پھر بیٹھ گیا، پھر حضور کے پاس اٹھے وہ۔ سبحان اللہ۔ جب عشاء کے بعد دیکھا تو پتہ چلا آج اس زمانے میں دیر سے مراد یہ 9-10 بجے بھی تو لگتا یہ ہوگا کہ 4 بج گئے، آج کل تو ہر جگہ روشنی ہے۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے گھر جانا ہے، راستے کے اندر ہمیں دکھے گا کیا؟ بس تھوڑی لگے ہوئے تھے۔ آپ نے ٹہنی اٹھائی، کہا کہ یہ لو، جیسے آپ نے ان کو دی وہ ٹہنی روشن ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حدیث واردہ یہ شخص میں باپ بیٹھا ہے، جاہل نہیں بیٹھا ہے، یہ خود عالم بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ ان کو اور ترقی دے۔ آپ کے قرآن بھی ہے، عالم دین بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آمین۔ تو یہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ یہ حدیث میں وہ اپنے طور پہ نہیں کہہ رہا، جیسے کہ روشن ہو گئی۔ اور روشنی کیسی؟ اس زمانے کے جیسے یہ 200 واٹ کا 400 واٹ کا بلب چل رہا ہوتا چلتے گا، سبحان اب اللہ۔ اس میں جیسے مثال لے لو، آپ کا گھر بلین میں اور ان کا گھر کالا گھر پہ، آپ کریں تو کیا کریں؟ انہوں نے ایسا کیا، ایک لکڑی تھی، اس کو اس لکڑی سے لگایا، پتہ چلا وہ بھی روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دونوں صحابی جو تھے اپنے گھر کو سے لے گئے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کو وہ ہاتھ لگاتے ہیں وہ ہر چیز روشن ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ آپ جاتے ہیں حدیث یہ میں نے پڑھی گئی کہ جس نے میرے روزے کی زیادت کر لی اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ جس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی، تو دعا یہ کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
ایک دفعہ چاہے عمرہ ہو یا حج ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے نہیں چاہتا تو اس کی مرضی، لیکن اپنے طور پہ کوشش یہ کرو. دنیا میں تو آپ کو پتا یہ 4 پیسے ختم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ایک بزرگ کا واقعہ میں بیان کرتا ہوں. چلو کتاب یہی ہے اپنے فیض الخطیب حضرت بایزید بستامی، بہت بڑے اولیاء اللہ گزرے، بہت بڑے اولیاء گزرے. سبحان اللہ. سلطان العارفین، آپ ایک جگہ سے آپ کا گزر ہوا. یہ ذرا سنو بیٹا، بات سنو، آرام سے بیٹھ جاؤ نہیں تو چلے جاؤ. اسی لیے کہتے ہیں کہ بچوں کو نہیں آنے تو ان کو الف ب کا نہیں پتا ہوتا. تو آپ نکلے، ایک راستے میں کتا بیٹھا ہوا تھا. بات کو سوچ سمجھیے گا. آپ نے کیا کیا کہ اپنا ایک دم چولا اوپر کیا نکلنے کے لیے، جس سے کہ نجس ہوتا ہے چھو نہ جائے. جیسے آپ آگے نکلے رب تعالیٰ نے اس کو زبان عطا فرمایا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اسے زبان عطا فرمائی. کہا کہ بایزید بات تو سنو، یہ بات بہت بڑی میں کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھنا، ڈائلو والی بات نہیں ہے. کہ بایزید ذرا بات تو سنو، تیرا میرا محبت تو اس طرح ہو سکتی ہے کہ 3 دفعہ تو کپڑے کو دھو لے تو ہمارے میں باقی آ جائے گی، اگر میرا جسم دیر سے چھو بھی جائے تو. لیکن یاد رکھ بایزید، تو اپنے آپ کو سلطان العارفین کہتا ہے، درویش کہتا ہے، بہت بڑا اپنے آپ کو عالم دین کہتا ہے. اگر تیرے باطن کی جو سیاہی ہے، اگر 7 سمندر بھی اسے دھوئے تو وہ صحیح نہ ہو، تو پاک ہی نہ ہو. کتا یہ کہہ رہا 7 سمندر کی پانی سے بھی دھوئے تو صاف نہ ہو. اور یاد رکھ، تیرے گھر تو اتنا تو بڑا ولی بنتا پھرتا ہے، اپنے آپ کو مشائخ بھی کھلاتا ہے، ولی اللہ بھی کہلاتا ہے، سلطان العارفین. تیرے گھر میں ایک گولی پڑی ہے جس کے اندر جو اناج کے دانے پڑے، یہ دیکھ. میں فقیر نہیں، میں تو ایک کتا ہوں. ایک ہڈی کے اوپر گزارا کرتا ہوں جو میرا رب مجھے دیتا ہے، سبحان اللہ. اور اسی پہ توکل کر کے صبح کر دیتا ہوں. لیکن اس کی راکھی کرتا ہوں جس کے گھر کے باہر بیٹھتا ہوں. سبحان اللہ جی. سبحان اللہ. جب آپ نے اس کی یہ آواز سنی تو آپ بھی عالم دین سے کوئی بتا، آپ نے چیخ ماری بہت زور سے، زمین پہ گرے اور اللہ سے معافیاں طلب کی کہ پروردگار اگر میری کوئی غلطی ہو تو معاف کر دے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ یاد رکھنا، کبھی بھی کسی چیز کو اپنے سے کم کرنا سمجھنا. آپ کو یہ طاقت دی ہے کس نے دی؟ آپ کو بڑھاپا دیا کس نے دیا؟ جوانی دی تھی منور بھائی، آپ کو کس نے دی تھی؟ اب بڑھاپا یقینی بات ہے. ہر انسان کے 3 اسٹیج ہوتے ہیں، تو جو لوگ اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہو جاتے ہیں. جیسے ماں باپ ہے، ایک وقت آتا ہے صبح سے لے کے شام تک کبھی اسکول لے کے آ رہا ہے، لے کے جا رہا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہی اولاد کہتی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. تو یاد رکھو کہ ہمیشہ ماں باپ کی جو عزت نہیں کرتا وہ جہنم نہیں جاتا. میں آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں. جس کے باپ قرآن کہہ رہا ہے، اس کے ماں باپ راضی تھی، اس کا خدا راضی. تو اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. توفیق